واقعہ رجی، واقعہ بئر معونہ، بنو نذیر کی جلاوطنی، غزوہ احزاب اور خندق کی کھدائی، بنو قریظہ کی بغاوت، غزوہ بنو المستلق، بیعت رضوان، صلح حدیبیہ اور فتوحات کی بشارت، اور غزوہ خیبر۔ لیجئے سماعت فرمائیے پیشکش محمد طارق شاہد۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، اس دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ اللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت 173 میں فرماتے ہیں، فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آگے سورہ آل عمران آیت 174 میں فرمایا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس سال یعنی 3 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح فرمایا، لیکن یہ چند ماہ زندہ رہیں۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔ مشرکہ سے نکاح مسلمانوں کے لیے اب تک جائز تھا، اسی سال حرام قرار پایا۔ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست اٹھانا پڑی، اس کے اثرات اچھے نہیں نکلے۔ دشمن دلیر ہو گئے اور وہ کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے۔ یہاں ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ازل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں اسلام کا چرچا ہے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں، لہٰذا آپ ہمیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر اپنے 10 صحابہ کو سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے۔ ان کے قریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر گھیر لیا، پھر انہیں یہ عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ لڑے بغیر نیچے اتر آئیں تو وہ انہیں قتل نہیں کریں گے۔ ان کی بات سن کر سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دی۔ اس طرح اس جنگ میں 7 صحابہ شہید ہو گئے، 3 باقی رہ گئے۔ کفار نے پھر وہی عہد دیا، چنانچہ وہ تینوں ٹیلے سے اتر آئے، مگر کفار نے بد عہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، یہ تمہاری پہلی بد عہدی ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکے لے چلے۔ مکے لے جا کر ان دونوں کو بیچ دیا۔ یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہما تھے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، لہذا انہیں کچھ عرصے تک قید میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان پر بد دعا کی، پھر چند اشعار پڑھے۔ ان میں سے 2 یہ ہیں،
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال سلب ممزعي. میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا کر دے. اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چبھ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا. یعنی میں تو اپنی جان بچانے کے بدلے میں انہیں کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا. اور پھر اچانک حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا. اب رہ گئے زید بن دسنہ. انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرز کو قتل کیا تھا، چنانچہ انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر قتل کیا. بعض کتب میں یوں ہے کہ یہ گفتگو ابو سفیان اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی بلکہ زید بن دسنہ سے ہوئی تھی. سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کاٹ لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا. جب یہ لوگ لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا. ان بھیڑوں نے کفار کو ان کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا. دراصل سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں. سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لاش کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کو بھیج دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے. انہی دنوں اس قسم کا سانحہ بیر معونہ پر پیش آیا. یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ المناک تھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں آیا اور خدمت نبوی میں حاضر ہوا. یہ ملائب الاسنہ کے لقب سے مشہور تھا. اس کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہ کی اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. اس نے یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی جماعت اس کے ساتھ کر دی. یہ 70 کے 70 قرآن کے حافظ اور قاری تھے. انہوں نے بیر معونہ پر پڑاؤ ڈالا. سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر قبیلے کے سردار اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے. اس نے خط پڑھنے کی بجائے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ انہیں قتل کر دے. اس نے کمر کی طرف سے نیزے کا وار کیا. نیزہ آر پار ہو گیا. وہ یہ کہتے ہوئے گرے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پھر اس بدطینت نے فوراً ہی باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے بنو عامر کو آواز دی. وہ لوگ اس لیے نہ آئے کہ ابو برا عامر بن مالک نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی. انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے. چنانچہ اس نے بنو سلیم کو آواز دی. بنو سلیم اور اس کی چند شاخوں ریل، زکوان اور اسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر لیا اور سب کو شہید کر ڈالا. صرف کعب بن زید اور عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہما بچ رہے. کعب بن زید تو زخمی تھے. ان لوگوں نے انہیں مردہ خیال کیا. چنانچہ انہیں بعد میں شہداء کے درمیان سے اٹھا لیا گیا. وہ زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے. عمرو بن امیہ زمری منذر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے. انہوں نے پڑاؤ کی جگہ پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو بھانپ گئے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے. فوراً وہاں پہنچے.
حالات دیکھ کر منذر بن عقبہ نے ان دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونے کا فیصلہ کیا، چنانچہ وہ ان سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ عمرو بن امیہ کو قید کر لیا گیا۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے انہیں آزاد کر دیا۔ اس کی ماں نے ایک گردن آزاد کرنے کی منت مانی تھی۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دشمن کے آدمی خیال کیا اور قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد موجود تھا۔ چنانچہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور اس واقعے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے 2 ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے دینا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ رجی اور بیر معونہ سے بہت رنج پہنچا۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی صفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں حادثات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی۔ آپ نے ان قاتلوں پر 30 دن تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا، ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قنوت ترک کر دی۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے جب واپس آ کر بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق دونوں مقتولین کی دیت میں مدد کریں۔ انہوں نے آپ سے کہا، ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا، آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ادھر یہود جمع ہوئے، ان پر شیطان سوار تھا۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور کہا، ہم میں سے کون ہے جو اس بھاری پتھر کو اوپر لے جا کر آپ کے سر پر گرا دے؟ اس پر ایک بدبخت ترین یہودی عمرو بن جہاش اٹھا، اس نے کہا، یہ کام میں کروں گا۔ پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اس کو اوپر کی طرف لے چلا۔ ادھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی، چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ منورہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ سے آ ملے، آپ نے انہیں سازش سے آگاہ فرمایا۔ اس واقعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا۔ ان کے ذریعے سے آپ نے یہود کو پیغام دیا، تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو یہاں نظر آیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یہودیوں نے وہاں سے چلنے کی تیاری شروع کر دی، لیکن اسی دوران میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے انہیں کہلا بھیجا، ڈٹ جاؤ اور یہاں سے نکلنے سے انکار کر دو، میرے ساتھ 2000 جنگجو ہیں، وہ تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اس کا پیغام سن کر یہود نے اپنے اندر قوت اور مضبوطی محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی مل کر کہا، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرما کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے بھی اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لے لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں، چنانچہ آپ نے ان کو کاٹ دینے اور جلا دینے کا حکم فرمایا۔ اس عمل سے یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری فرما دیا۔ چنانچہ 6 روز بعد یا ایک دوسری روایت کے مطابق 15 روز بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے
منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی وعدہ خلافی کی اور ان کی مدد کو نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ ہتھیاروں کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں، چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، یہاں تک کہ دروازے، کھڑکیاں، کھوٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک لے گئے۔ اللہ تعالی سورۃ الحشر کی آیت 2 میں اس بارے میں فرماتے ہیں، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، پس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ اس جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا۔ ان کا ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرما دیا۔ صرف 2 انصاری صحابہ ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری میں صرف فرماتے تھے۔ آپ نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ ابو سفیان نے احد میں اعلان کیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی، چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعلان کے مطابق بدر کا رخ کیا۔ وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، جس میں 50 سوار تھے۔ مر الزہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع ہی سے ان پر روب سا طاری تھا۔ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے جب شادابی ہو اور ہریالی ہو، تاکہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا۔ مسلمانوں کو جب ان کے واپس ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت فروخت کیا، خوب نفع کمایا اور اس شان سے واپس لوٹے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع ملا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف امن و امان ہو گیا۔ بنو نذیر مدینہ منورہ سے نکلنے کو تو نکل گئے، مگر خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے ملک عرب میں پھیلا دیا۔ ان کے رئیسوں نے مکے جا کر قریش کو آمادہ کیا۔ قبیلہ غطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنی اسد ان کے حلیف تھے، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ غرض سب مل ملا کر 10,000 کا بھاری لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چڑھائی کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے 3 اطراف میں دشوار گزار پہاڑ، مکانات اور کھجوروں کے گھنے باغات ہیں جو پناہ کا کام دیتے ہیں۔ صرف شمالی سمت کھلی ہے، اگر وہاں خندق کھود دی جائے تو شہر کا حملہ روکا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ رائے پسند کی، لہٰذا آپ نے اسی جانب ہرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا، جو کم و بیش 1 میل ہے۔ وہاں خندق کھود کر دونوں ہروں کو ملا دیا۔ مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہرہ شرقیہ کے ایک بڑھے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی۔ آپ نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خود بھی خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے۔ لوگ رجز پڑھتے اور آپ جواب دیتے، نیز
آپ ریس پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، بالخصوص سردی اور بھوک کی شدت۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے دکھلائے تو آپ نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلا دیے۔ خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ سیدنا جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 1 صاع جو پیسے، پھر خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ کرام سمیت دعوت دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی، چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ اس طرح سیدنا برا کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آئے۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر دنگ رہ گیا، چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا۔ ادھر 3000 مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے۔ دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی۔ ایک روز مشرکین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق عبور کر لی۔ ان لوگوں میں عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے۔ ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے۔ ایسے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح انہوں نے ان لوگوں کا واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبد ود نے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ وہ بہت بہادر اور ظالم تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اب دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ آخر سیدنا علی نے اسے ایک کاری ضرب لگائی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ باقی مشرک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھاگتے وقت ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ اکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ گیا۔ نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ اب مشرکین نے تیر اندازی شروع کر دی۔ تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں ایک قلعے میں محفوظ تھیں۔ وہ قلعہ بنو قریظہ کے پاس تھا۔ بنو قریظہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں، ادھر میدان خالی ہے، تو قلعے پر قبضے کے برے ارادے سے قلعے کی طرف بڑھے۔ ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا۔ عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھانپ لیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھی اور اس پر حملہ کر دیا۔ آن کی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا۔ اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریظہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلعے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے، لہٰذا آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس لوٹ گئے۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ مشرکین نے قریباً 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کا مطلب ہے محاصرہ شوال میں شروع ہوا اور ذیقعد میں ختم ہوا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے وہ بدھ کا روز تھا اور ذیقعد کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ اس جنگ میں دونوں طرف کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان۔ ایک تیر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ ابھی کچھ باقی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا
یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ خندق کی لڑائی دراصل جان اور مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منورہ میں نشو نما پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا، عرب کی کوئی طاقت بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مشرکین بڑی طاقت، ساز و سامان اور بھاری تعداد کے ساتھ آئے تھے۔ اس وقت اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب سے واپسی کے بعد فرمایا، الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم۔ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا علم دے کر ہراول دستے کے طور پر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرمایا۔ بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے۔ آپ نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں پر ایسا روب طاری کیا کہ وہ اپنے قلعوں اور گڑھیوں سے نکل ہی نہ سکے۔ انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے بھی سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ جب یہود نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ آپ نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر رکت طاری ہو گئی۔ اس پر یہود نے کہا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا، ہاں یہی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ تاہم انہیں فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس لوٹے تو سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے، خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی، اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ ادھر محاصرے نے مزید طول پکڑا تو بنو قریظہ کے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا، آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ مناسب سمجھیں وہ کریں۔ آپ نے مردوں کو باندھ لیا، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ اس پر قبیلہ اوس کے لوگوں نے عرض کیا، یہ ہمارے حلیف ہیں، ان پر رحم فرمائیں، جس طرح خزرج کے حلیفوں بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر دے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہمیں یہ بات منظور ہے۔ آپ نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا۔ انہیں غزوہ خندق میں زخم لگا تھا،
اس کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، اپنے سردار کی طرف اٹھو۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے گئے، انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے، سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ خاموش تھے، انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب لوگوں نے بہت زور دیا تو بولے، اب وقت آ گیا ہے، سعد کو اللہ تعالی کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کی طرف پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔ جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اترے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی ثالثی پر رضامند ہیں تو انہوں نے فیصلہ سنایا، مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے۔